بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ، کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، یا رب جمن طلبنا منک مغفرۃ وحسن خاتمۃ یا مبدئ النعم۔ درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ الدہر کی آیت نمبر 10 سے شروع کر رہے ہیں، 9 تک کا پیچھے بیان ہو چکا کہ وہ لوگ جو غرباء کو، مساکین کو، یتامہ کو اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی اجر، بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ اور کیا وجہ ہے؟ انا نخاف من ربنا، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یوما، اس دن، رب سے ڈرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں، ایسے جو رب کریم نے ہمارے لیے ایک دن رکھا ہوا ہے۔ کون سا دن؟ عبوسا و قمطریرا، جو بہت ترش اور بہت سخت ہے۔ یعنی ہم یہ صدقہ و خیرات جو کرتے ہیں، نیکی جو کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعاون جو کرتے ہیں، تو یہ تو ہم یوم حساب سے ڈرتے ہوئے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے، قیامت کی منزلیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ چونکہ صدقہ جو ہے یا کسی کو کھانا کھلانا، ویسے ہر نیکی نیکی ہوتی ہے، لیکن قبر حشر میں جو سب سے زیادہ کام آئے گی، جس کا سب سے نیکیوں میں سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، وہ صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے جب مرنے کے بعد لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ مرنے کے بعد کیا کریں، تو صدقہ کرو۔ اسی طریقے جب آدمی مرنے لگے گا تو پھر بھی عرض کرے گا، باری تعالیٰ مجھے چند دن کی مہلت دے، میں صدقہ کروں گا۔ اور صدقہ جو ہے، یہ فرمایا گیا حدیث میں ہے کہ یہ قبر کی اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، عذاب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ سارا کچھ اس لیے نہیں کہتے کہ تم ہمیں جھک کر سلام کرو، تم ہماری عزت کرو، تم ہمارا شکریہ ادا کرو اور ہمارے سامنے جھکے رہو، اس لیے نہیں، بلکہ ہم تو اس لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں کہ اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بڑا ترش ہوگا اور بڑا جو ہے وہ سخت دن ہوگا۔ قیامت کے دن کی سختیاں وہ جو ہیں پیچھے کچھ بیان ہوئی ہیں، آگے بھی آتی رہیں گی۔ تو یہ اتنا سخت دن ہے کہ وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، تو وہاں یہ صدقہ جو ہے اس کے لیے سایہ بن جائے گا، یہ صدقہ جو ہے اس کے لیے بہترین مددگار بن جائے گا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ صدقہ اس لیے کرتے ہیں، لوگوں کو اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہم یوم قیامت سے، یوم حساب سے، یوم الدین سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم اس سے ڈرتے ہیں جو بڑا سخت دن ہے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو اللہ تعالی
انہیں اس دن کے شر سے بچا لیا۔ اب یہ جو لوگ اس لیے صدقہ کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، تو اللہ جل مجد الکریم ان کا ڈر اتار دے گا، اس کی سختیوں سے اللہ جل مجد الکریم ان کو بچا لے گا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تازگی اور شادمانی دی۔ ایسے لوگ جو اللہ جل مجد الکریم کی رضا کے لیے اور یوم قیامت سے ڈرتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہیں، بالخصوص غرباء کو کھانا کھلاتے ہیں اور یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو ہے قیامت کی سختیاں سے ہم نے ان کو دور کر دیا، ہم نے ان کو قیامت کی سختیوں سے بچا لیا۔ تو قیامت کی سختیوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ جو رب کریم ارشاد فرما رہا ہے وہ ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، غرباء کو کھانا کھلانا، مساکین کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ بلکہ آج کل تو یہ ہر دور میں ہی بہترین ہے، لیکن آج کل کہ جب لوگوں کو زیادہ ضرورت ہو تو اس سے زیادہ اس کا فائدہ، زیادہ اس کا ثواب ہے۔ تو ہے ایک تو یہ کہ ہم اس کو ان لوگوں ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا لیں گے، اور یہ کہ انہیں ہم تازگی، ان کے چہرے تر و تازہ، ورنہ وہاں تو چہرے جو ہیں، یہاں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، یہاں تھوڑی سی غمی آتی ہے، غم پہنچتا ہے تو آدمی کا چہرہ دیکھیں کیسا ہوتا ہے، اور وہاں تو چہروں کا اللہ اکبر کیا حالت ہوگی اس وقت قیامت کے دن۔ تو لیکن ایسے لوگ جو ہیں ان کو خوشی عطا ہوگی، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جس کا ذکر تھوڑا پیچھے بیان ہوا بھی تھا کہ کچھ ایسے چہرے وہ چمک رہے ہوں گے، ان سے نور نکل رہا ہوگا، مسکرا رہے ہوں گے، وہ ایسے جیسے کوئی کسی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے اور اب اس کو امید ہے کہ میں ابھی اس کو ملوں گا، تو جیسے وہ خوش ہوتا ہے، ابھی صاحب نہیں ہوا لیکن اس کے سے پہلے ہی وہ خوش ہے۔ اللہ جل مجدہ ان کے خوف، ان کے غم اتار دیے، جیسا رب کریم نے ارشاد لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو غم، نہ ان پہ کوئی خوف، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ جل مجدہ الکریم نے ان کے لیے تازگی اور شادمانی دی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور جو اس دنیا میں رہتے وہ انہوں نے صبر کیا، اس کی جزا کیا ہے؟ جنتاً وحریرا، ان کو جنت عطا فرمائی جائے گی، اور حریر یعنی ریشم کے کپڑے عطا کیے جائیں گے۔ چند دنوں کی زندگی ہے، اگر آدمی اس کو اچھے طریقے سے اللہ رسول کے احکام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر سدا کے لیے رب کریم ان کو خوشخبری دے رہا ہے۔ یہاں چند دن کے لیے صبر اگر آدمی کر لے، حرام سے بچ جائے اور دوسرے جو شریعت کے مخالف چیزیں ہیں اس سے بچ جائے، ہوتا تو مشکل ہے کہ بھئی سارا خاندان، سارے لوگ، سارا معاشرہ جو ہے وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، بظاہر اچھی زندگی گزار رہا ہے، اچھی اس کی کوٹھی ہے، بنگلے ہیں، کاریں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور یہ آدمی صرف اپنی تنخواہ پہ یا صرف مزدوری پہ ہی گزارا کر رہا ہے۔ کبھی کھانا بھی ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، عید پہ کبھی نئے کپڑے بھی ملتے ہیں، کبھی نہیں ملتے، کبھی رشتہ دار آتے ہیں تو اچھا کھانا نہیں پکا سکتا، کبھی کسی رشتہ دار کے پاس جانا ہوتا ہے تو اس کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، کبھی عید آ جاتی ہے اور بچوں کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ تو یہ اگر چند دن آدمی حلال پہ صبر کر جائے، حرام کو چھوڑ دے، تو اس کے لیے پھر ہم کپڑے بھی وہ دیں گے جو ریشم کے ہوں گے، جنت بھی دیں گے، اور پھر جنت میں کیسے؟ متکئین فیہا علی الارائک، وہ جنت میں تختوں پر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں چند دنوں کا صبر جو ہے تو وہاں ان کو جنت میں اچھے کپڑے، ریشمی کپڑے دیے جائیں گے، اور پھر وہ جنت میں تختوں پر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے، نہ اس میں سورج دیکھیں گے، اور نہ ہی اس میں سردی۔ اب دیکھیں کتنا بعض اوقات اچھا موسم ہوتا ہے لیکن دھوپ نہیں بیٹھنے دیتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو کسی خاص جگہ بیٹھنا پڑتا ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے، بڑا خوبصورت جگہ ہے، باغ ہے، گارڈن ہے، اس میں آدمی بیٹھنا چاہتا ہے لیکن اس کو سردی نہیں بیٹھنے دیتی۔ فرمایا اب جنت کا نظارہ تو بڑا خوبصورت ہے، ایسا نہ ہو کہ گرمی لگے آدمی وہاں سے بھاگے، یا سردی لگے آدمی وہاں سے بھاگے۔ فرمایا نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، نہ وہاں ان کو کوئی تکلیف ہوگی، جیسا چاہیں، جو چاہیں، جیسا وہ چاہیں گے ایسا ان کے لیے موسم اللہ جل مجدہ الکریم بنا دے گا، ایسا ہی ان کے جو چاہیں گے ان کے لیے اللہ جل مجدہ الکریم وہ یعنی منظر بنا دے گا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور ان کے جو ہیں سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا،
اور اس کے گچھے جو ہیں وہ جھکا کر ان کے نیچے ان کے پاس نیچے کر دیے جائیں گے، یعنی مختلف قسم کے وہاں جو ہیں لاکھوں ہزاروں قسم کے درخت ہیں، اور درخت لگانے کا بھی یہیں اللہ جل مجد الکریم نے بتا دیا کہ سبحان اللہ کہو درخت لگ جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو درخت لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے درخت بڑھاتے جاؤ، اپنے جنت میں باغ جو ہیں ان کی درختوں کی تعداد بڑھاتے جاؤ۔ یہاں اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں اس کا ایک آسان سا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ وہ جب بیٹھے ہوں گے اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، تو اب یہ نہیں ہے کہ ان کو کہیں جانا پڑے گا، وہ پھل کا دل کر رہا ہے چلو وہ پھل لے آؤ، یا اس پانی کا دل کر رہا ہے وہ پانی لے آؤ، یا اس منظر کا دل کرتا ہے چلو وہاں منظر پہ چلے جاؤ۔ تو فرمایا نہیں، منظر بھی ان کے سامنے، پانی بھی ان کے سامنے، کھانا بھی ان کے سامنے، اور درخت بھی ان کے پاس، اور جب وہ چاہیں گے وہ گچھا وہ خوشہ بالکل ان کے قریب آ جائے گا، انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ گچھے ان کے جھکا کر نیچے کر دیے جائیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ، اور ان پر جو ہیں وہ برتن جو ہیں وہ ان کا طواف کر رہے ہوں گے۔ برتن کیسے؟ من فِدَّةٍ، چاندی کے برتن، وَأَكْوَابٍ، اور کوزے رکھے ہوں گے، کپ رکھے ہوں گے، کانت قواریرا، اور ایسے جیسے شیشے کی مثل ہو رہے ہیں، جیسے کہ اب دیکھیں چاندی تو چاندی ہے، شیشہ شیشہ ہے، ہوں گے چاندی کے، لیکن ان کا ظاہر باطن ایسے ہوگا جیسے شیشہ، اس میں جو یعنی شرابن طہورہ ڈالی ہوئی ہے، کوثر کا پانی ڈالا ہوا ہے، سلسبیل کا ڈالا ہوا ہے، تسنیم کا ڈالا ہوا ہے، جو بھی ہے اس کا رنگ باہر سے نظر آ رہا، چاندی میں سے بھی باہر سے اللہ جل مجد الکریم نے کیسی کیسی نعمتیں اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ جو یہاں صبر کرتے ہیں ان کے لیے رب کریم نے کیا کیا رکھا، نہ سوچ سکتا آدمی، نہ جان سکتا ہے آدمی رب کریم نے ان کے لیے کیا کیا رکھا۔ فرمایا ہوں گے تو چاندی کے برتن وہ جو ہیں، لیکن ایسے ہوں گے جیسے شیشے کے برتن سے ہر چیز نظر آتی ہے، ایسے وہ اسے نظر آ رہا ہوگا۔ قواریر من فضۃ، وہ جو ہیں ہوں گے اس کے چاندی کے، قدروہا تقدیرا، اور ساقیوں نے ان کو پورے انداز سے رکھا ہوگا، بکھرے ہوئے نہیں ہوں گے۔ ان کو جو رکھا جائے گا تو وہ پلانے والوں نے، ساقیوں نے ان کو ایسے انداز سے رکھا ہوگا کہ پینا تو بعد میں ہے، لذت تو بعد میں ہے، لیکن وہ جس ڈیزائن سے جس طریقے سے رکھے ہوئے ہیں وہی ایک خاص ایسا لذت اور ایسا مزہ اس میں آئے گا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور اس میں سے وہ جام پلائے جائیں گے، کان مزاجھا زنجبیلا، وہ کیسے جام ہوں گے جیسے ان میں ادرک کی ملونی کی گئی ہے، یعنی ادرک کی خوشبو کہتے ہیں کہ اس کی جو یہاں ایک خاص قسم کی خوشبو ہے، ایسی خوشبو نہیں ہوگی، بعض کا تو اچھی نہیں لگتی، یہاں اس کی خاص خوشبو ہوگی، اور اس میں جو تھوڑی سی کرواہٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کرواہٹ ہوگی تاکہ مزہ بھی دوبالا ہو۔ اور یہاں بھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض کا تو زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے، بعض کا تو اس کی ری جو ہے خوشبو جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، ایسا نہیں ہوگا، اس کا مزاج بہترین قسم کا ہوگا، اور اس میں تھوڑی سی زنجبیل یعنی ادرک ملائی ہوگی۔ عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، وہ ادرک کیا ہے؟ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں۔ جنت میں بہت سارے چشمے، جیسے کوثر سب سے بڑا ہے، اس کے بعد پھر تسنیم ہے، اس کے بعد سلسبیل ہے، تو یہ ساری، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے تیار رکھی ہوئی ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ساری چیزیں جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کوثر، یہ سلسبیل، یہ تسنیم، یہ جنت کے باغات، یہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمت کے دریاؤں میں سے ایک قطرہ ہے۔ یہ کوثر و سلسبیل ہم تو سمجھتے ہیں سمجھنا کہ ہے بھی بہت بڑا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوثر جتنے آسمان کے تارے اتنے میرے کوثر کے جو ہیں وہ کپ ہوں گے، اتنے جو ہیں وہ گلاس ہوں گے، پیالے ہوں گے جس سے امتیوں کو پلایا جائے گا، لیکن یہ سارے کا سارا اتنا بڑا کوثر، یہ سلسبیل، یہ تسنیم، یہ سارے جس کی دو بوند ہیں کوثر، دو قطرے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے، شان کے، رحمت کے، یہ دو قطرے ہیں۔ تو یہ آقا کے غلاموں کے لیے، مومنوں کے لیے یہ جو ہے وہ چشمہ، سلسبیل کا چشمہ رکھا ہوا ہے، اس میں سے وہ پئیں گے جیسے چاہیں گے، جتنا چاہیں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ،
اور ان کے پاس جو ہیں وہ ولدان ہوں گے مخلدون جو ہمیشہ ان کے پاس رہیں گے. ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جو نہ کبھی بوڑھے ہوں گے نہ کبھی جوان ہوں گے، اور اتنے خوبصورت ہوں گے کہ جیسے یعنی موتی ہوتے ہیں، جیسے آگے آ رہا ہے. فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، فرمایا ایسے ہے کہ جو تو انہیں دیکھے تو ایسے جیسے موتی بکھیر دیے گئے ہیں. جب وہ بچے وہ ولدان جو ہیں غلمان جو ہیں وہ جب ان کو پانی پلانے کے لیے آئیں گے اور آگے پیچھے بڑھیں گے، ادھر بھاگیں گے، تو ایسے لگے گا جیسے ایک موتیوں کی تسبیح ٹوٹ گئی ہے، ایک موتیوں کا ہار ٹوٹ گیا ہے. اور جیسے موتی ہار ٹوٹتا ہے تو موتی جیسے بکھرتے ہیں نا، ایسے وہ چاروں طرف بکھرے ہوں گے، اور ایسے لگے گا جیسے موتی ان میں سے چمک نکل رہی ہوگی، مختلف قسم کے رنگ نکل رہے ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے. اب یہ ولدان کیا ہے؟ یہ علماء کا اس میں اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کو رب کریم یہ ڈیوٹی دے گا، اور کچھ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ جو کفار کے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں جو دودھ پہ اور نابالغی کی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو رب کریم جنت دے گا، لیکن وہ جنتیوں کے غلام بنا دیے جائیں گے. غلامان جو ہیں اور خوبصورت اتنے ہوں گے کہ جیسے جب سامنے کھڑے ہوں گے تو ایسے جیسے موتی پروئے ہوئے ہیں، جیسے ہار بنا ہوا ہے، اور جب وہ بکھریں گے تو ایسے لگے گا جیسے وہ ہار ٹوٹ گیا ہے اور ہر طرف موتی بکھرے ہوئے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو ادھر نظر اٹھائے گا تو ہر طرف سے رب کی نعمتیں، چین، اور ہر طرف جدھر دیکھے گا رب کی نعمتیں نظر آ رہی ہوں گی، چین اور سکون نظر آ رہا ہوگا. وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بہت بڑی سلطنت. یہ بھی نہیں ہے کہ یہاں ہے یہاں ختم ہوگی بس، بھی ہے تو بڑی خوبصورت لیکن ہے کیا کریں، 4 ایکڑ ہے 10 ایکڑ ہے، 1 گاؤں ہے 2 گاؤں ہے 1 ملک. فرمایا نہیں، ملکن کبیرہ ہے، بے شمار بڑا ملک ہے جو اس کو جنت میں دیا گیا. ابھی اتنا بڑا ملک آدمی چل ہی نہ سکے، پھر ہی نہ سکے، دیکھ ہی نہ سکے. اتنے کتنے یہاں لوگ بعض اوقات اتنے محل بنا لیتے ہیں اور اس کے کمرے تک نہیں جانتے ہوتے، ہر ایک میں جا کے رہ نہیں سکتے. جنتیوں کا ایسا حال نہیں ہوگا، ایک جگہ کھڑے ہوں گے. اور جب آدمی جنتی نظر اٹھائے گا نا اپنی مملکت میں جو رب کریم نے اس کو عطا فرمائی، تو 1000 سال کی مسافت تک دیکھے گا. اللہ اکبر. آدمی چلے اور چلتا رہے 1000 سال تک چلے تو جتنا فاصلہ طے کرتا ہے اتنا وہ وہاں بیٹھے بیٹھے دیکھے گا. اب یہ ہے جنتیوں کو نعمتیں ملنے. اب یہ بھی علماء نے فرمایا، صوفیاء نے فرمایا کہ جو جنتیوں کو جنت میں جا کے ملے گا نا، وہ مصطفیٰ کو یہی ملا ہوا ہے. وہ طاقتیں، وہ فضیلتیں، وہ عظمتیں، وہ شانیں، وہ نعمتیں، نہ چاہیں ان کو استعمال کرنا تو آپ کی مرضی ہے. فرمایا اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں، اگر مصطفیٰ چاہیں تو یہ دنیا جنت بھر کے بنا دیا، جنت ہمیں نظر آئے نہ آئے. فرمایا یہ مدینے کے پہاڑ جنت، مدینے کی وادیاں جنت، مدینے کے جو ہیں راستے جنت، اور مدینے کی مسجد جنت، مدینے کے گھر جنت. تو فرمایا یہ جنت ہے، مصطفیٰ نے اس کو یہیں بنا دیا. تو جو ہمیں جانے کے بعد ملے گا، جو شانیں ملیں گی، عظمتیں ملیں گی، جو چاہیں گے جب چاہیں گے وہ بن جائے گا، ہو جائے گا. تو یہی تو رب کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ محبوب تم جو چاہو جب چاہو وہی کر دوں گا، وہی کر دوں گا، کہہ دوں گا جو تم کہو گے. میں تو تیری رضا چاہتا ہوں. تو جو جنتی کو جنت میں جا کے طاقت ملے گی، روحانیت ملے گی، جو جنتی کو جنت میں جا کے نعمتیں ملیں گی، وہ رب کریم نے مصطفیٰ کو یہیں عطا فرمائی ہیں. اب آپ ذرا غور کریں کہ اگر ایک جنتی ایک جگہ بیٹھ کے اپنی ساری جو رب کریم نے جو اس کو مملکت دی ہے جنتوں میں، تو ساری ایک جگہ بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے، 1000 سال کی مسافت تک دیکھ سکتا ہے. اللہ اکبر. افلا تتفکرون افلا تدبرون. غور و فکر نہیں کرتے. جس کے لیے جنتیں بنی، جس کے لیے یہ کوثر و سلسبیل بنے، وہ یہاں سے اپنے امتیوں تو جنت میں کہتا ہے میں جاؤں گا تو میں سب کچھ دیکھوں گا، تو کیا مصطفیٰ یہاں رہ کے اپنی امت کو نہیں دیکھتے؟ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا تو ایک رائی کے دانے برابر بھی نہیں ہے جنتوں کے مقابلے میں. تو وہاں اگر جنتی اپنی ساری جنت کو دیکھ سکتا ہے، جنتی 1000 سال کی مسافت تک دیکھ سکتا ہے، تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی جن کے صدقے یہ جنتیں بنی، جن کے صدقے جنتی بنے، اور جن کی اطاعت و اتباع کر کے جنت آدمی حاصل کر سکتا ہے، تو وہ جو وہاں ملے گا نا
وہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہی مل رہا ہے، ابھی تو عند ربی ہو یطعمنی یسقینی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم تو کبھی جا کے پیو گے نا، کبھی جا کے کھاؤ گے نا، میری تو ہر رات میرے رب کے حضور گزرتی ہے، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے، تو وہاں ہمیں کب اور کیا کیا ملے گا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو تو یہیں یہ ساری چیزیں اللہ جل مجد الکریم نے عطا فرما دی ہوئی ہیں۔ علیہم عالیہم ثیاب، ان کے اوپر کیا ہوگا؟ کپڑے ہوں گے، کس کے؟ سندسن خضرن، ریشم کے، ایک سندس کہتے ہیں بریک ریشم کو، وہ استبرکن، اور استبرک یعنی قنادیز موٹی جو ہے ریشم۔ فرمایا اس کے لیے، ان کے جنتیوں کے لیے کبھی بریک ریشم ہوگی، کبھی موٹی ریشم ہوگی، وہ حلو، اور ان کے لیے جو ہے اساور من فضۃ، چاندی کے یعنی زیور ہوں گے، چاندی کے جو ہیں ان کو زیور پہنائے جائیں گے جنتیوں کو، جنتیوں کو چاندی کے زیور، موتی کے زیور، اسی طریقے سے سونے کے زیور، یہ سب کو اسی لیے یہاں کہا کہ ان سے چاندی نہ پہنو، سونا نہ پہنو اور ریشم نہ پہنو، فرمایا میرے مردوں پہ حرام ہے، عورتوں پہ حلال ہے، اس زینت کو صرف اللہ کے حکم سے چھوڑو، اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ رکھا ہوا ہے، تمہیں سونا بھی دے گا، چاندی بھی دے گا، تمہیں ریشم بھی دے گا، تمہیں اس گندی شراب کے بدلے آگے آ رہا ہے شراب طہورہ بھی دے گا۔ تو فرمایا انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی ہے، ایسی شراب جس میں نشہ نہیں ہوگا، ایسی شراب جس میں گندگی نہیں ہوگی، ایسی شراب جس میں جو ہے یعنی بدبو نہیں ہوگی، اور ایسی شراب کہ جس میں آدمی اپنی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی میں تمیز کر سکے، اپنے حلال اور حرام میں تمیز کر سکے، ایسی پاک شراب، شراب یعنی پینے کی چیز، ایسی پاک چیزیں ہوں گی، وہ کبھی سلسبیل دیا جا رہا ہے، کبھی تسنیم، کبھی حوض کوثر، کبھی رب کریم اس کے علاوہ جو چاہے گا ان کو صاف ستھری شراب پلائے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء، یہ ہے تمہارے لیے، تمہارے اور دنیا کے چند دنوں کی جزا، یہ رب کریم نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے۔ وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔ پھر رب کہے گا دیکھو یہ ہے 60 سال، 70 سال، 80 سال، 50 سال، 40 سال، کئی 30 سال، کئی 25 سال، اتنی عمر صرف چند سال گزرے، چند سالوں میں اللہ جل مجد الکریم نے ان کو کہا یہ کرو یہ نہ کرو، اگر چند سال آدمی نے صبر کیا تو رب کہتا ہے یہ تمہارے لیے، یہ سارا کچھ جو بیان ہوا مختصر سا اس کا میں نے یعنی ترجمہ کیا ہے، اس کی تو شانیں بے شمار ہیں جنت کی۔ تو ان سے کہا جائے گا، ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے جو تم نے اللہ کے کہے پہ زندگی گزاری ہے، یہ تمہارا اجر ہے جو تم نے اللہ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، اور لو اب تمہاری یہ چند سالوں کی محنت ضائع نہیں ہوئی، اب تمہاری یہ چند سالوں کی محنت جو ہے وہ ٹھکانے لگی، تمہیں اس کا اجر مل گیا ہے۔ یہ چند سالوں کی محنت جو ہے تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا، اور رب کریم نے تمہاری ان چند دنوں کی محنتوں کو نعمتوں میں تبدیل کر دیا ہے، اور ان محنتوں کی بدلے میں اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اور بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا۔ سارے نبیوں کے اوپر جو کتابیں اتری وہ یک بارگی اتری۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو لکھی لکھائی کتاب ملی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو لکھی لکھائی کتاب ملی، حضرت داؤد علیہ السلام کو لکھی لکھائی کتاب ملی، ایسے ہی صحائف جن بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کو ملے وہ لکھے لکھائے مل گئے، لیکن جب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب کریم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تھا، تو یہ پورے کا پورا لوح محفوظ پہ موجود، لیکن اتارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق، جس وقت جتنی ضرورت ہوتی اتنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا فرما دیتا۔ یعنی پچھلے نبیوں پہ کتابیں اتری تو صرف رب کی مرضی چلی، جب قرآن کی باری آئی تو رب نے کہا محبوب میری مرضی تو ہے، میں تیری مرضی بھی ساتھ لوں گا، جیسے تو چاہے گا، جب تو چاہے گا، اس وقت جتنا تو چاہے گا اس وقت اتنا تجھے عطا فرمایا جائے گا۔